تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسم حقیقتاً زندہ نہیں ہے خود سے، بلکہ اس جسم کے ساتھ ایک غیبی حقیقت اپنا تعلق پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے جسم کو ظاہری زندگی عطا ہو جاتی ہے۔ اور اس ظاہری زندگی کی جو ایک بہت امپورٹنٹ کیریکٹرسٹک ہے کہ وہ ظاہری زندگی کوئی ایک سمپل سی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتی ہے اور ظاہر کرتی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس زندگی کے عطا ہونے کے نتیجے میں آپ کے جسم کے اندر مختلف قسم کے لشکر بنتے ہیں اور مختلف قسم کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، کہ انسان کی جو لائف ہے وہ فقط ایک لائف نہیں ہے، یعنی ایک جہت نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ اگر علماء اخلاق کی زبان میں دیکھیں تو چار جہتیں کم از کم ہمارے اندر بن جاتی ہیں زندگی کے آنے سے۔ پہلی جہت کیا ہے کہ جسم اس بات کو ریکگنائز کرتا ہے کہ میرے لیے کون سی چیز اچھی ہے، اس کو چاہتا ہے۔ جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے فوراً اپنی ماں کے سینے کی طرف لپکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر خدا نے اس کی جبلت میں یہ بات رکھی ہے کہ اسے یہ چیز پتا ہے کہ مجھے اپنے لیے یہ چاہیے، یہ شہوت ہے، یہ مرغوب ہے۔ لیکن اگر اسی چھوٹے سے بچے کے منہ میں آپ مٹی ڈال دیں تو ظاہر ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا، لیکن وہ اس کو تھوکے گا، اس کو اگل دے گا، اس کو نہیں کھائے گا، اس کو ایبزارب نہیں کرے گا، اور اگر زبردستی اس کے حلق میں ڈال دی جائے تو اس کے جسم میں بیماری پیدا ہو جائے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب شروع سے ہی پیدا ہوتا ہے تو شہوت اور غضب کی قوتیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، کہ جو اچھا ہے، گوارا ہے، خوشگوار ہے، اس کو طلب کرنا، اس کو ایبزارب کرنا، اور جو چیزیں ناخوشگوار ہیں اس کو دفع کرنا۔ یہ ایک نیچرل کوالٹی ہے، ایک یہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد تفکر ہے، تعقل ہے۔ انسان کو خدا نے جو تین بنیادی چیزیں دی ہیں، سمع، بصر اور فؤاد، یعنی سننے اور سمجھنے کی صلاحیت، دیکھنے اور مشاہدہ کرنے کی صلاحیت، جو کچھ دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، غور کرتا ہے، اس کو اپنے نفس کے اندر پریزرو کرنے کی صلاحیت، ایز این ایکسپیرینس، ایز اے نالج۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا وجود ایک انتہائی محیر العقول کمپلیکس کی شکل میں سامنے آتا ہے، کہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ایک سمپل سی لائف ہے، ایک چڑیا جیسی لائف ہے، یا ایک شیر جیسی لائف ہے کہ جو بس جاتا ہے، اس کے زندگی کے کچھ لگے بندھے ٹاسک ہیں کہ ان ٹاسک کو وہ انجام دیتا ہے اور لائف ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، بلکہ انسان کا وجود جو ہے کہ جب انسان کے پیکر جسمانی پر غیبی انوار کی نفخت فیہ میں روحی روح خدا اس سے تعلق پیدا کرتی ہے، تو جو زندگی انسان کو عطا ہوتی ہے وہ ایک انتہائی کمپلیکس اور ڈیپ اور پروفاؤنڈ ریالٹی کے طور پہ سامنے آتی ہے، اور اس میں مختلف قسم کے لشکر بن جاتے ہیں، مختلف قسم کی جہاد قائم ہو جاتی ہیں، فیکلٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہمارا بدن ہے، ظاہری جسم ہے، کہ جس میں ہم اپنے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا ہوتے ہوئے محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو یہی بدن نفس کا میدان جنگ بن جاتا ہے۔ یہ بدن نفس کے لیے میدان جنگ بن جاتا ہے، اور اس بدن کی جو ظاہری قوتیں ہوتی ہیں وہ انسان کا لشکر بن جاتی ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ قوتیں کون سی ہیں، 7 بنیادی طور سے، کہ حواس خمسہ اور ہاتھ پیر، اور اس میں انسان اگر شہوت اور غضب کو ڈالے تو شکم اور شرمگاہ اور وہ تمام چیزیں بھی، لیکن وہی وہ شہوت اور غضب کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ انسان کا لشکر بن جاتی ہیں۔ اور انسان کے لیے اب اگر یہ لشکر عقل کے اوبیڈینٹ ہو جائے، اس کے تابع ہو جائے، تو انسان کا وجود عقلی اور ملکوتی ہو جاتا ہے، یعنی انسان جہاد اکبر میں کامیاب ہو گیا۔
اور اگر یہی لشکر مغلوب ہو جائیں، شکست کھا جائیں اور جسمانیات کے نوکر بن جائیں تو انسان کا نفس جہاد اکبر میں شکست کھا گیا اور شیطان اس پر غالب آ گیا. شیطانی لشکروں نے انسان کے نفس کی مملکت کو فتح کر لیا نعوذ باللہ، اور اب اسے وہ کھینچ کے لے جا کے جہنم میں ڈال دیں. اور اگر اس جہاد اکبر میں یعنی کہ جو انسان کے یہ 7 یا جتنی بھی فیکلٹیز ہیں یہ